آپ کو اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ جائے، ویسے ہمارے یہاں اصول ہے جو کھڑا ہوتا ہے اس کے پھر جگہ ملتی بھی نہیں ہے، یا ہجوم ہی اتنا ہے۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، کل میں جنوبی پنجاب میں ایک جگہ تھا، انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب جلدی جلدی ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں عوام زیادہ آ گئی ہے، ہم جلسہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا لوگ عوام کے انتظار میں جلسہ لمبا کرتے ہیں، عوام زیادہ آ گئی، ہمارے 2 خطیبوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، شارٹ کر دیا کہ جلدی جلدی عوام زیادہ نہ ہو جائے، اسی لیے آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں جلدی بھائی ہمارے ہاں کھڑا ہو جائے پھر واپسی کی جگہ ملتی نہیں، اس لیے یہیں رہا کرو۔ یہ جملہ میں کہہ رہا تھا، فرانس کے صدر کا کچھ کر ہم سکتے نہیں، ہم دور ہیں، لیکن آپ یوں بھی نہ سمجھیں کہ ہم یوں بے بس ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی طاقت دی ہے اور دنیا کے اندر آپ کی بڑی طاقت ہے، 1 مہینہ نہیں گزرے گا فرانس کا صدر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور آپ کے پاس وہ چیز ہے کہ آپ نے اعلان کر دینا ہے ہم نے اس کی تمام مصنوعات کا کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے بھائی کاٹ، بھائی پورا پورا بھائی، ارے بھائی کاٹ بھائی کاٹ بھائی کاٹ، پولیس میں ہے تب، رینجرز میں ہے تب، فوج میں ہے تب، سول ہے تب، پی پی کا ہے تب، نون لیگ کا ہے تب، کاف لیگ کا ہے تب، مذہبی ہے تب، سیاسی ہے تب، وردی والا ہے تب، کپڑے والا ہے تب، یہاں والا ہے تب، وہاں والا ہے تب، حضور کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ دل میں۔ یہ مسئلہ وجود کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دل کا ہے، اور دل کا مسئلہ کہتا ہے حضور کے گستاخ کی بنائی ہوئی مصنوعات ابھی چلیں گی نہیں، بلکہ جلیں گی جلیں گی جلیں گی جلیں گی۔ توجہ، چلیں گی جلیں گی، لیکن دکان نہیں جلانی۔ تمہارے گھر میں جو فرانس کی چیز پڑی ہے اسے نکال کر جلانا ہے، تمہارے گھر میں میرے گھر میں جو فرانس کی بنی ہوئی چیز ہے، حضور دل میں بستے ہیں، مسئلہ دل کا ہے، صحابہ دل میں بستے ہیں، مسئلہ دل کا ہے۔ حکمرانوں، یہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ساری معیشت کے ڈھیر لگ جائیں، اگر دل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے مسئلہ دل کا ہے۔ فرانسیسی مصنوعات چلیں گی۔ اگلی بات، چونکہ حضرت آگے بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور کے گستاخ کا بھی بائیکاٹ، صحابہ کے گستاخ کا بھی۔ میں کسی طبقے کا نام نہیں لے رہا، میں کسی فرقے کا نام بھی نہیں لے رہا، میں کسی جماعت کا نام بھی نہیں لے رہا، میں کسی علاقے کا نام بھی نہیں لے رہا، میں تو گستاخ کا نام لے رہا ہوں، گستاخ۔ اور گستاخ کو وہ بھی کہتے ہم نہیں مانتے، یہ بھی کہتے ہم نہیں مانتے، حکومت بھی کہتی ہم نہیں مانتے، اس لیے گستاخ کا بائیکاٹ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں نے کہا جب آپ بائیکاٹ کرو گے تو 2 طبقے ہو جائیں گے گستاخوں میں، ایک کہے گا نہ کرو، دوسرا کہے گا کرو۔ ایک کہے گا، دوسرا کہے گا، ایک کرے گا کہے گا نہیں، ایک کرے گا کہے گا نہیں، دوسرا کرے گا چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ کہیں گے وہ غلط، وہ کہے گا یہ غلط، یہ کہیں گے وہ ہمارا نہیں، وہ کہے گا یہ ہمارا نہیں، ہم مل کے کہیں گے بھائی اسلام ہی تمہارا نہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، محرم بھی گزرا، ربیع الاول بھی گزرا، کوئی آدمی بتائے ان میں سے کسی ایک نے حضور کی شان میں یا صحابہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہ محرم محفوظ رہا، نہ عاشورہ محفوظ رہا، نہ چہلم محفوظ رہا، ہر ایک واقعے پر
کوئی نہ کوئی گستاخی ضرور ہوئی ہے. نبی کے گستاخ کا، صحابہ کے گستاخ کا. آج بات آنکھوں کانوں سے نہیں سننی، کس سے سننی ہے؟ کیوں؟ مسئلہ دل کا. اگلی بات میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، جماعتوں سے کہتا ہوں، سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، تم کہتے ہو ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے. تم کہتے ہو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی کی پارٹی کا مسئلہ ہے. تم کہتے ہو ہماری پارٹی کا اصول ہے، ہم کہتے ہو نبی کی پارٹی کا اصول ہے. تم کہتے ہو ہمارے لیڈر کی بات ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کے لیڈر کی بات ہے. تم اپنے لیڈر کی بات نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے لیڈر کی بات نہیں چھوڑ سکتے. تم اپنی جماعت نہیں چھوڑ سکتے، ہم نبی کی جماعت نہیں چھوڑ سکتے. تم اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم نبی کی پارٹی. تم کہتے ہو جی نواز شریف کی گستاخی ہو گئی، زرداری کو کرپٹ کہہ دیا، مریم کو یوں کہہ دیا، بلاول کو یوں کہہ دیا، صفدر کو یوں پکڑ لیا. تم کہتے ہو ہم سب نکلے ہیں، ہم جمہوریت کی آزادی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس سے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے بیانیے بیان کرتے ہو، یہ بیانیہ تمہارا ہے. ایک بیانیہ رسول اللہ کا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اعتدیتم. ایک بیانیہ حضور کا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم المؤمنون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم الراشدون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، اولئک هم الفائزون. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، لیغیظ بہم الکفار. ایک بیانیہ قرآن کا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک وعدہ قرآن کا ہے، قلوب فی قلوبہم. ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا. تیری پارٹی کا بیانیہ ایک طرف، تیرے لیڈر کا بیانیہ ایک طرف، میرے بیانیے پہ خدا کا بیانیہ بھی ہے، مصطفیٰ کا بیانیہ بھی ہے. گستاخ نبی سے، گستاخ صحابہ سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ہمیں ووٹ دو. میں آپ سے کہتا ہوں پنجاب میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا، اب فیصلہ صاف صاف کرنا کرے گا، ہمارے ہو یا ان کے ہو، گستاخوں کے ساتھ ہو یا عاشقوں کے ساتھ ہو. فیصلہ واضح کرنا پڑے گا، گستاخوں کے ساتھ ہو یا تیسرا رستہ، درمیانی رستہ بتانا پڑے گا، گستاخوں کے ساتھ ہو یا عاشقوں کے ساتھ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی عزت پہ حملہ ہوا، کون کون بولا، جو نہیں بولا خاموش رہا، یہ سہولت کار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر کی توہین ہوئی، کون نہیں بولا، جو نہیں بولا وہ سہولت کار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حضرت صحابہ کرام خلفائے راشدین امہات المومنین کی توہین، جو نہیں بولا وہ سہولت کار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت ابو سفیان پہ لعنت ہوئی. جو پارٹی، جو جماعت، جو لوگ نہیں بولے یہ سہولت کار ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ گستاخوں کے سہولت کار ہیں. جناب عمر کو گالی دی گئی، جو نہیں بولے یہ سہولت
سہولت کار ہیں یا گستاخ ہیں یا سہولت کار ہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ بتاؤ عاشقوں کے ساتھ ہو یا گستاخوں کے ساتھ ہو؟ آپ سے کہتا ہوں آئندہ الیکشن میں وہ پی پی ہو، نون لیگ ہو، کوئی اور جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی نہیں بولا وہ گستاخ کا سہولت کار ہے۔ ہمارے ہاں نہ گستاخ کی جگہ ہے نہ گستاخ کے سہولت کار کی جگہ ہے۔ جواب دو گے؟ جواب دو گے انہیں؟ گھروں سے واپس کرو گے انہیں؟